اس دورہ شرعیہ کا یہ آخری دن ہے۔ اور اس آخری دن میں ہمیں اس قواعد فقہیہ کو انشاءاللہ ختم کرنا ہے، لہذا کوشش ہوگی کہ اسے وقت پہ ختم کر دیں، لیکن اگر 5-10 منٹ کا وقت زیادہ دینا پڑا تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ صبر کریں گے انشاءاللہ۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ قواعد کو بیان کیا گیا ہے، مزید شاید اختصار کی ضرورت پڑے، اس لیے آپ لوگ متوجہ رہیں، جانتے رہیں۔ ناظم رحمہ اللہ کہتے ہیں والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن۔ یہاں سے بھی پڑھنا ہے کہ غلطی سے، بھول چوک میں یا مجبوری کی حالت میں اگر کوئی فعل سرزد ہو جائے تو ہمارے رب جو رحمان و رحیم ہے اس پر ہمارا مواخذہ نہیں کرتا، ہمیں معاف کر دیتا۔ لیکن مع الإطلاق يسقط البدل وينتفي الترتیب عنه والسند، لیکن غلطی، بھول چوک وغیرہ کی بنا پر اگر ہم کسی کے مال کو ضائع برباد کر دیتے ہیں تو اس پر زمان بدل دینا ضروری ہو جائے گا، لیکن ہم گناہوں سے محفوظ رہیں گے، یعنی ہم پر گناہ نہیں لکھا جائے گا غلطی کے بنا پر۔ تو زلل کا معنی بھی گناہ کے ہے اور تعظیم ہے، یہ بھی گناہ کے معنی میں۔ قاعدے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب غلطی کر جاتا ہے تو اس پر وہ مکلف نہیں، یعنی اس پر گناہ نہیں۔ غلطی کیا ہے، خطا کیا ہے، یعنی جہالت کی طرح سمجھے کہ انسان کسی کام کے کرنے کا قصد کرتا ہے لیکن کچھ اور ہو جاتا ہے، قصد کسی اور چیز کا کیا لیکن کام کچھ اور ہو گیا۔ مثلا میدان جہاد میں یا دیگر مقام پر کوئی مسلمان کسی کافر کو مارنا چاہتا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، تو یہ غلطی سے جو قتل ہوا ہے یہ اس پر مواخذہ نہیں ہے، معاف۔ یا مثلا شکار کو شکار کرنے کے لیے تیر یا شکار کے کرنے کے لیے تیر یا اس طرح کی کوئی چیز بندوق وغیرہ چلاتا ہے، لیکن کسی انسان کو لگ جاتا ہے، گولی لگ جاتی ہے یا تیر وغیرہ کے نشانے کو وہ آ جاتا ہے، تو آپ شکار کرنا چاہتے تھے لیکن غلطی سے وہ کسی شخص کا کی آنکھ ٹوٹ گئی یا وہ زخمی ہو گیا تو اس پر مواخذہ نہیں ہے، یعنی اس پر گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح نسیان کا مطلب کیا ہے، یعنی بھول چوک، یعنی انسان کے علم میں تھا کہ ایسا کرنا غلط ہے لیکن بھول چوک میں وہ کر جاتا۔ مثلا غلطی سے رمضان کے مہینے میں بھول چوک میں کھا لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ نسیان ہے۔ جیسے ہی علماء کہتے ہیں کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا بھول گیا تو اس کا ذبیحہ حلال ہوگا، ایسے ہی وضو کرتے وقت بسم اللہ کہنا بھول گئے تو وضو صحیح ہوگا۔ تو
بھول چوک پر مواخذہ نہیں ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اکراہ کی صورت یعنی مجبور کر دینا، اکراہ مانے مجبور کر دینا کسی شخص کو، تو اکراہ اگر پایا جائے تو جس کو مجبور کیا گیا ہے اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن اکراہ کی جو ہے دو تقسیم ہے، ایک ہے اکراہ کامل یا ملجے، اس میں مکلف کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ ایک آلہ کی طرح مکرہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص قسم کھا لے کہ میں یہاں نہیں آؤں گا، میں کلیے میں داخل نہیں ہوں گا یا میں کمرے میں نہیں جاؤں گا، کوئی دوسرا اس سے مضبوط شخص اس کو پکڑ کر کے اٹھا کر کے اس میں ڈال دیتا ہے، تو یہ اکراہ ملجے ہے، یعنی وہ مجبور ہو گیا، وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ تو ایسی صورت میں کفارہ کیا اس پہ واجب ہوگا؟ کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ یا مثلاً عورت ابھی زیادتی کا شکار ہوتی ہے، دو چار لڑکے اسے پکڑ کر کے اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اس کو، تو ایسی صورت میں یہ اس پر گناہ نہیں ہوگا، یہ اکراہ کی صورت ہے۔ اسی طرح اکراہ اگر معمولی باتوں کا ہے تو وہ اس پر مواخذہ ہوگا۔ مثلا کوئی شخص کسی کو مجبور کرے کہ دین کو گالی دو، یعنی دین اسلام کو برا بھلا کہو، ہاں اگر نہیں کہو گے تو ہم تمہیں 10 تھپڑ ماریں گے، یہ بھی ایک طرح کا اکراہ ہے۔ تو اس اکراہ کی بنا پر اگر دین کو برا بھلا کہتا ہے تو ظاہر اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ یہاں پر اکراہ تحمل ہے، یعنی اس تکلیف کو انسان برداشت کر سکتا ہے، ایسی تکلیف نہیں ہے جو تحمل اور برداشت سے باہر کی چیز ہے، تو ایسی صورت میں وہ قابل مواخذہ ہوگا۔ لیکن اگر کہیں کہ اگر دین کو برا بھلا نہیں کہو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تو ایسی صورت میں وہ دین کو برا بھلا کہتا ہے تو اس کو مواخذہ نہیں ہے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ تو اکراہ جو ہے شریعت کی زبان میں، شریعت کی اصطلاح میں مواخذہ اس پہ نہیں ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ تو غلطی، مجبوری اور نسیان کی بنا پر مواخذہ نہیں ہے، لیکن غلطی کی وجہ سے، غلطی سے آپ کسی کے مال کو ضائع برباد کرتے ہیں یا مجبوری کی صورت میں مال کو ضائع برباد کرتے ہیں یا بھول چوک کر کے مال کو ضائع برباد کریں، تو ایسی صورت میں آپ کو آپ اس کے ضامن ہوں گے، یعنی اس کا بدل، اس کا تاوان آپ کو دینا پڑے گا۔ مثلا آپ نے کسی کے قلم کو توڑ دیا، کسی بھول چوک میں ایسا کر دیا، تو ایسی صورت میں آپ کو اس طرح کا قلم دینا پڑے گا یا اس کی قیمت دینی پڑے گی، یہ یسقط بدل آپ کو دینا پڑے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص آپ کو مجبور کرے کہ آپ فلاں شخص کے گھر کو ڈھا دیجیے یا فلاں شخص کے جانور کو ذبح کر دیجیے یا فلاں شخص کے کھیتی کو تباہ برباد کر دیجیے، اگر ایسا نہیں کریں گے
خوف سے کسی اور شخص کے مال کو ضائع برباد کرتے ہیں تو ایسی تمام صورتوں میں آپ کو اس کا بدل دینا پڑے گا۔ اگر آپ مثلا آپ کو مجبور کیا گیا کسی بھی شخص کے مال کو کھانے کے لیے بھی اور آپ کھا لیتے ہیں تو اس کا بدل آپ کو دینا پڑے گا۔ تو یہی ہے کہ کسی کا مال اگر آپ کے بھول چوک یا غلطی یا اقرار کی وجہ سے ضائع برباد ہوتا ہے تو آپ کو اس کا بدل دینا پڑے گا۔ لیکن عبادات میں اللہ کے حقوق میں اگر آپ غلطی سے کچھ کر جاتے ہیں تو اس پر آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح مثلا آپ نماز بھول چوک میں چھوڑ دیتے ہیں کہ نماز میں نے نہیں پڑھی، پھر آپ کو یاد آیا تو آپ کو نماز کی قضا کرنی پڑے گی، یعنی یہی بدل ہے۔ ہاں یہ بدل ہے۔ اس کے بعد مؤلف کہتے ہیں، ناظم کہتے ہیں وَمِن مَسَائِلِ أَحْكَامِ الْكِتَابَةِ يَثْبُتُ لَا إِذَا اسْتَقَلَّ فَوَقَعَ، یعنی کچھ احکام ایسے ہیں جو تبعاً ثابت ہوتے ہیں اور استقلالاً ثابت نہیں ہوتے۔ اس قاعدے کی تعبیر علماء اس طرح سے کرتے ہیں یثبت تبعاً ما لا یثبت استقلالاً، یثبت تبعاً ما لا یثبت استقلالاً۔ دوسری تعبیر اس طرح ہے یغتفر فی التوابع ما لا یغتفر فی غیرها، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کسی اور چیز کے تابع ہے تو تابع کا حکم الگ ہوگا مطبوع کے حکم سے۔ کوئی چیز کسی اور چیز کے تابع ہے تو تابع کا حکم الگ ہوگا، مطبوع کا حکم الگ ہوگا۔ ہاں اگر تابع مطلب مستقل ہے، تابع کا حکم انفراد کی حالت میں الگ ہوگا اور مطلوب کے ساتھ آئے تو اس کا حکم الگ ہوگا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مثلا آپ کسی شخص کے پاس جاتے ہیں جو جانور پالتا ہے اور کسی گابن حمل والے جانور، چاہے گائے ہو، بھینس ہو، بکری ہو، اس کا انتخاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے، جو حمل ہے، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ تو بچہ جو ہے جانور کے تابع ہے جب تک وہ حمل میں ہے، پیٹ میں ہے، تو اس جانور کے حمل کو بیچنا جائز ہوگا؟ جائز نہیں ہوگا، اس لیے یہ تابع ہے۔ لیکن جانور کو، حامل جانور کو، گابن جانور کو اس حمل کے ساتھ خریدنا جائز ہوگا کہ نہیں؟ اگر جانور حمل کے ساتھ خریدنا ہے پورا تو جائز ہے، لیکن آپ کہیں گے نہیں، مجھے صرف اس پیٹ، اس بچے کو، اس پیٹ کے اندر جو حمل ہے، جو بچہ ہے، اسے میں خریدنا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ یثبت تبعاً ما لا یثبت استقلالاً کا مطلب ہے کہ تابع کا حکم انفراد کی حالت میں الگ ہوگا، لیکن اگر مطبوع کے ساتھ ہے تو اس کا حکم الگ ہوگا۔ اگر کوئی شخص مثلا قسم کھاتا ہے کہ میں اون نہیں خریدوں گا، علماء کہتے ہیں کہ اون نہیں خریدوں گا، لیکن وہ ایسا جانور خریدتا ہے جس پر اون ہے، تو جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، لیکن وہ قسم توڑنے والا کہا جائے گا یا نہیں؟ نہیں کہا جائے گا، اس لیے یہاں پر تبعاً اس نے اون خریدا، جان بوجھ کے اون خریدنا اس کا مقصود نہیں ہے، بلکہ جانور خریدنا مقصود ہے جس پر اون ہے، جیسے بھیڑ وغیرہ پر اون ہوتے ہیں، وہ مقصود اس کا۔ لیکن اگر صرف جو ہے اون خرید ہے تو جو ہے قسم توڑنے والا شمار ہوگا۔
کی جانب سے نماز نہیں پڑھ سکتا، نیابت جائز نہیں، لیکن حج میں وہ 2 رکعت طواف کے بعد نماز پڑھتا ہے جب کسی کی جانب سے حج کرتا ہے، تو یہاں پر یسجد تبعا ما لا یسجد استقلال. تو تابع کا حکم جو ہے مرفوع کے ساتھ اگر ہے تو تابع کا حکم حالت انفراد میں الگ ہوگا اور مرفوع کے ساتھ اس کا حکم الگ ہوگا. اس کے بعد والد کہتے ہیں والعرف معمول به اذا ورد حکم من الشرع الشریف لم يحد. عرف جو ہے اس پر عمل کرنا یہ جائز ہے، عرف حجت ہے، دلیل ہے. اگر شریعت میں کوئی ایسا حکم آتا ہے جس کی تحدید نہیں ہوئی ہے، عرف کو حجت بھی کہتے ہیں، عرف کو عادت بھی کہتے ہیں. العرف والعادت، عرف کو عادت بھی کہتے ہیں، یعنی ایسا قول فعل جس پر بہت سے لوگوں کا عمل ہے، سب لوگوں کا عمل ہے یا بہت سے لوگوں کا عمل ہے، تو کیا وہ عرف وہ عادت حجت ہے یا نہیں؟ تو یہ ایک بڑا قاعدہ ہے، ایک 5واں جو بڑا قاعدہ ہے العادت محکمہ، اس کی تعبیر العادت محکمہ سے کرتے ہیں علماء. اور عرف حجت العادت محکمہ یا عرف حجت. عرف پر عمل ہوگا بہت سارے امور میں، مثلا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ عام حکم ہے، اس سے کوئی تحدید شارع کی جانب سے نہیں ہوئی ہے کہ کس طرح سے سلوک کرنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے. آج کے زمانے میں صلہ رحمی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آدمی فون اٹھا کر کے اپنے والدین سے بات چیت کرے، حال چال معلوم کرے، اور رشتہ داروں سے بات چیت کرے اور حال چال معلوم کرے. تو آج کے زمانے میں یہ عرف ہے کہ نہیں، اس عرف پر عمل ہوگا، حالانکہ اس سے کوئی تحدید شارع کی جانب سے نہیں. ایسے ہی بیوی کا مطلب بال بچوں کا دار و نفقہ شوہر پر واجب اور ضروری ہے، لیکن کتنا دینا ہے اس کی کوئی تحدید شریعت میں نہیں آئی ہے. تو ایسی صورت میں عرف کی طرف لوٹا جائے گا، عرف کا اعتبار ہوگا. تو جس معاشرے میں وہ شخص ہے اس معاشرے کا عرف کیا ہے، کتنا دینا ہے، کیسے رکھنا ہے اور کس طرح کا لباس پہنانا ہے، یہ سب عرف کے تابع ہے، اس کی کوئی تحدید شریعت میں نہیں ہے. یہ اس وقت میں جب مثلا نزاع ہو، معاملہ حاکم کے پاس پہنچ جائے گا، جب تک کوئی نزاع اور جھگڑا نہیں ہے تو حسب تفاہم ہوگا. لیکن اس صورت میں بھی عرف کا خیال کیا جائے گا کہ عرف کے اعتبار سے آپ اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھیں گے. تو عرف کا اعتبار بہت سارے احکام میں کیا جاتا ہے. مثلا حدود کے باب میں اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ وہ کس جگہ سے چوری کر رہا ہے مال. کیا وہ جگہ حرز ہے، حرز کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں پر مال کو محفوظ رکھا جاتا ہے. تو حرز کی جگہ سے چوری کر رہا ہے یا ایسی جگہ سے چوری کر رہا ہے جو حرز نہیں ہے. تو حرز کا اطلاق عرف کے اعتبار سے بدل جاتا ہے، اس کے یہاں کچھ جمال کے اعتبار سے بدل جاتا ہے عرف کا اطلاق. دوبارہ یہ ہے کہ عادت محکمہ، العادت محکمہ یا عرف کا اعتبار ہوگا. مثال کے طور پر اگر کوئی کہیں معاشرے میں یہ رائج ہے کہ آپ کو سامان خریدتے ہیں، اس سامان کا پہنچانا اس بائع پر ضروری ہے، تو اس عرف پر عمل کیا جائے گا الا یہ عرف کے خلاف تصریح آ جائے. لیکن بائع ہے کہ ہاں میرے ذمہ تو ہے عرف میں پہنچانا، لیکن میں اس سامان کو نہیں پہنچاؤں گا، آپ چاہیں تو لے چاہتا ہوں. تو عرف کا اعتبار ہوگا، عادت کا اعتبار ہوگا بہت سارے امور میں، اور خاص طور سے ایسے امور میں جس کی تحدید شارع کی جانب سے نہیں ہوئی ہے، جیسے کہ نفقہ ہے اور بر اور صلہ رحمی ہے
المحظور یعنی حرام چیزوں میں جلدی کرنے والا، یعنی وقت سے پہلے ممنوع چیز کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرنا، تو ایسا شخص نقصان اٹھائے گا اور محروم بھی ہوگا۔ معاذ المحظور یعنی جو شخص جس شخص کے لیے کوئی چیز منع ہے ایک خاص شکل میں، یا محظور کا ارتکاب کرتے ہوئے کسی چیز کو پانے کے لیے وہ جلدی کرتا ہے، محظور کا ارتکاب کرتے ہوئے کسی چیز کو پانے کے لیے وہ جلدی کرتا ہے وقت سے پہلے، تو وہ نقصان بھی اٹھائے گا اور اسے محروم کر دیا جائے گا اس چیز سے۔ اس قاعدے کی تعبیر یعنی شعر میں جو قاعدہ بیان ہوا ہے اس کی تعبیر علماء دو طرح سے کرتے ہیں۔ ایک ہے من استعجل شیئا قبل اوانه عوقب بحرمانه، من استعجل شیئا قبل اوانه عوقب بحرمانه۔ دوسری تعبیر المعاملة بنقيض القصد الفاسد، المعاملة بنقيض القصد الفاسد۔ پہلے تعبیر کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص وقت سے پہلے کسی چیز کو جلدی سے حاصل کرنا چاہتا ہے اس چیز سے اسے محروم کر دیا جائے گا۔ دوسرے قاعدے کا مفہوم یہ ہے کہ قصد فاسد کی جو ضد ہے، قصد فاسد کی جو ضد ہے، قصد فاسد کا جو اس نے ارادہ کیا ہے اس کے برعکس اس کے ساتھ تعامل ہوگا۔ اس کو مثال کے ساتھ کیوں سمجھیے کہ ایک شخص ایک وارث ہے اور وراثت اس کو اپنے باپ سے ملنے والی ہے، باپ کے پاس مال ہے اور ظاہر ہے یہ مال کب منتقل ہوگا جب والد کا انتقال ہو جائے گا، لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ میں کب تک انتظار کروں والد کی موت کا، اور وہ والد کو قتل کر دیتا ہے جان بوجھ کے، تو کیا وراثت پائے گا؟ نہیں پائے گا۔ یہی ہے من استعجل شیئا قبل اوانه، وقت سے پہلے آپ وراثت چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ غلط کام کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، تو آپ کو وراثت سے محروم کر دیا جا رہا ہے۔ یہی ہے قصد فاسد۔ قصد فاسد ہے کہ آپ وقت سے پہلے وراثت چاہ رہے ہیں، تو آپ کو آپ کے اس قصد فاسد کی عزت جو ہے اسے محروم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح یہ قاعدہ جو ہے وصیت کے باب میں بھی آیا ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی کے لیے وصیت کی کہ میری موت کے بعد یہ گھر تمہارا، تو کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کب مرے گا، قتل کر دیتا ہے، تو یہاں بھی وہ اس کو گھر سے محروم ہو جائے گا۔ علماء کہتے ہیں ایسے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو مرض موت میں اپنی بیوی کو ایسی حالت میں طلاق دیتا ہے جس میں وہ مرنے والا ہے، بستر مرگ پہ ہے، مرنے والا ہے، اور سوچتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو اپنے مال سے وراثت نہیں دینا چاہتا، محروم کرنا چاہتا، اس کے بعد وہ طلاق دیتا ہے تاکہ وہ مال سے محروم ہو جائے، پورا کا پورا مال اس کے بچوں کو ملے۔ تو یہاں علماء کہتے ہیں کہ اگر طلاق دے دیا اس حالت میں تو بیوی کو اس کے مال سے وارث بنایا جائے گا، وراثت سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ وہ شخص چاہتا تھا محروم کرنا، ایسے حالت میں بیوی کو محروم نہیں کیا جائے گا وراثت سے۔ تو یہ یعنی کسی چیز کو پانے کے لیے غلط قدم اگر اٹھاتا ہے تو ایسے شخص کو اس چیز سے محروم کر دیا جائے گا اگر وقت سے پہلے قدم اٹھاتا ہے۔ اسی طرح اس قاعدے کا تعلق علماء
شراب سے محروم کیا جائے گا اسے. یہ مستعد الشیء قبل اوانی عوقب بحرمانه. اس کے بعد آئیے وَإِنْ أَتَى التَّحْرِيمُ فِي نَفْسِ الْعَمَلِ أَوْ شَرْطِهِ فَذُو فَسَادٍ وَخَلَلٍ. یہ قاعدہ اصولی قاعدہ ہے، مؤلف نے اصولی قاعدہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شارع جب کسی چیز سے منع کرتا ہے اور جب منع کرتا ہے کسی چیز سے تو یہ نہیں اور یہ منع دیکھا جائے گا کیا اس چیز کے ذات سے متعلق ہے یا شرط سے متعلق ہے. اگر نہیں کسی فعل کے ذات یا شرط سے متعلق ہے تو وہ نہیں فساد کا تقاضا کرے گا. فضو فساد و خلل. اگر نہیں کسی فعل کے کسی چیز کی ذات سے متعلق ہے یا شرط سے متعلق ہے تو وہ نہیں فساد کا تقاضا کرے گا. مثال کے طور پر شارع نے خمر سے منع کیا تو یہ خمر شراب یہ اس کے اندر جو فساد ہے، قباحت ہے، جو شر ہے، اس کی بنا پر شارع نے خمر سے منع کیا. تو اگر کوئی شخص اس کو بیچتا ہے تو اس کا بیچنا کیا ہوگا؟ یہ حرام ہوگا، ناجائز ہوگا اور یہ بیع باطل کہلائے گا. اسی طرح حرمت علیکم المیتہ، مردہ آپ پر حرام ہے تو اس کا کاروبار کرنا حرام ہوگا. او شرط ہی مثلا آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ باوضو ہو کر کے قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھیں. اگر کوئی شخص بلا وضو نماز پڑھتا ہے اس کی نماز باطل ہو جائے. یہ شرط ہے، صرف وضو کرنا نماز کے لیے شرط ہے. تو یہ شرط یہاں نہیں پائی گئی اس لیے اس کا یہ عمل باطل شمار ہوگا. اسی طرح اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے قبلہ رخ ہو کر کے نماز نہیں پڑھتا، کسی اور جانب پڑھتا ہے تو گویا اس نے شرط کی پاسداری نہیں کی، شرط کا خیال نہیں رکھا، اس لیے اس کا عمل یعنی باطل ہوگا. تو اگر کسی فعل سے منع اس کے اندر موجود شر، قباحت اور فساد کی بنا پر ہو تو وہ نہیں فساد کا تقاضا کرتا ہے. اسی طرح اگر نہیں کسی فعل کے وصف لازم کی بنا پر ہے، اگر نہیں کسی فعل کے وصف لازم کی بنا پر ہے وہ نہیں بھی فساد کا تقاضا کرتا. مثال کے طور پر کہ عید کے دن روزہ رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو اس کا روزہ کیا کہلائے گا؟ فاسد اور باطل کہلائے گا. اس لیے عید کے دن روزہ رکھنا یہ روزے کا تعلق عید کے دن سے ہے اور روزہ دن میں رکھا جاتا ہے اور وہ عید کا دن ہے تو ہم اس دونوں چیز کو الگ الگ نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر نہیں کا تعلق اگر خارجی امر سے ہے، فعل کے خارجی امر سے ہے، معمول بیہی سے ڈائریکٹ متعلق نہیں ہے بلکہ خارجی امر سے ہے، تو یہاں پر علماء کا اختلاف ہے اور اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہاں نہیں فساد کا تقاضا نہیں کرے گا اور حنابلہ وغیرہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی فساد کا تقاضا کرے گا. مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر کہ اگر کوئی شخص ایسے پانی سے وضو کرتا ہے جو غصب شدہ ہے یا چوری سے حاصل کیا گیا ہے تو وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہے، یا ایسا کپڑا پہن کے نماز پڑھتا ہے جو اس کو چرایا ہے یا کسی سے چھینا ہے، یا ایسی جگہ پہ نماز پڑھتا ہے جو مغصوب ہے. ان تمام صورتوں میں کیا اس کی نماز باطل ہوگی یا باطل نہیں ہوگی؟ اکثر علماء کہتے ہیں کہ باطل نہیں ہوگی. حنابلہ کہتے ہیں نماز فاسد ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی. تو یہ اصول قاعدہ تھا، اس کو آپ اصول میں پڑھے ہوں گے. اس کے بعد پھر کہتے ہیں اگر کوئی شخص کسی ایسی چیز
کو ضائع کرتا ہے، برباد کرتا ہے، جو اسے تکلیف پہنچانے والی ہے، تو ایسی چیز کو ضائع کرنے پر تو ضامن نہیں ہوگا۔ اگر اسے احسن طریقے سے دفاع کرنے کے بعد بھی نہیں مانتا ہے یا اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، تو ایسی چیز پر ضمان نہیں ہے۔ مثلا اس قاعدے کی تعبیر علماء ایک جملے میں کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دفع الصائل، دفع الصائل، صاد سے دفع الصائل۔ مثلا آپ کے اوپر کوئی جانور اٹیک کرنے والا کر رہا ہے، حملہ کر رہا ہے، جیسے کہ کبھی کوئی بیل وغیرہ اٹیک کرتا ہے، یا کوئی آدمی آپ کو مارنا چاہتا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے، وہ سائل ہوا یعنی حملہ کرنے والا، آپ اسے ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، لاٹھی دکھاتے ہیں، لیکن وہ جانور یا آدمی نہیں مانتا ہے، تو آپ جو ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں، تو کیا آپ ضامن ہوں گے؟ کہیں کہ ضامن نہیں ہوں گے اس پر۔ تو کوئی شخص آئے اور کہے کہ میرے جانور کو تم نے مار دیا، تم اس کا بدل دو، تو کہیں گے نہیں، وہ مجھے مارنا چاہتا تھا، میں نے ڈرایا دھمکایا، بھاگنے کی کوشش کی، تو اس کے باوجود بھی وہ میرے پیچھے لگا رہا، تو میں نے اس کو مار دیا، ذبح کر دیا، تو پھر آپ اس کے ضامن نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی شخص کو جو آپ کو مارنا چاہتا ہے، آپ کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، اسے اس کے باوجود وہ نہیں مانتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کی دیت پہ جو ہے ضامن نہیں ہوں گے۔ اسی طرح مثلا اگر فرض کیجیے کہ کسی کشتی میں ہے یا بس میں ہے، ٹرین میں ہے، کوئی سامان آپ کے اوپر گرنا چاہ رہا ہے اور آپ بچنے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ خوف ہے کہ وہ گرے گا تو مجھے نقصان پہنچائے گا، تو آپ اس کو ایسے ہٹا دے دیتے ہیں، وہ سامان باہر چلا جاتا ہے مثلا، تو آپ کیا اس سامان کے ضامن ہوں گے؟ ضامن نہیں ہوں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بعض الدفاع بالتي هي احسن، یعنی اس کو دور کرنے کی، اس اذیت کو، تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے احسن طریقے سے، جتنا کم نقصان کرتے ہو سکے اسے بچانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو جان پہ آ جائے اور آپ جو ہے دفاع پر مجبور ہو جائیں اور ایسی صورت میں آپ اسے قتل کرتے ہیں یا اسے باہر پھینک دیں، تو ایسی صورت میں آپ ایسے مال یا اس جانور کا ضامن نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد پھر مؤلف نے اصولی قاعدے کچھ بیان کیے ہیں، وَأَلْ تُفِيدُ الْكُلَّ فِي الْعُمُومِ لِلْجَمْعِ وَالْإِفْرَادِ كَالْعَلِيمِ، یعنی ال جو استغراق کے لیے آتا ہے، استغراق جنس کے لیے آتا ہے، تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی الف لام اگر کسی لفظ کے داخل ہو جائے، چاہے وہ مفرد ہو یا جمع ہو، تو وہ کیا فائدہ دیتا ہے؟ عموم کا۔ جیسے علیم، علیم یہاں تک علیم، علیم اس پر الف لام آیا ہے، العلیم یعنی ہر طرح کا علم رکھنے والا، ہر چیز کو جاننے والا۔ یہ معنی اس بنا پر پیدا ہوا اس لیے کہ اس لفظ پر الف لام داخل ہو گیا ہے جو جنس کے لیے ہے۔ اسی طرح سے وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، تو صبر کی تلقین کرنا یہ ہر طرح کے صبر کو شامل ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان پر جو لفظ ہے الف لام داخل ہوا ہے، اس کے اندر عموم آ گیا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تو الف لام جو یہاں داخل ہے یہ سب عموم کے لیے ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، الف لام یہاں پر جمع کے صیغے پر داخل ہے، تو تمام مسلمانوں کو یہ شامل ہے۔ تو ال اگر مفرد یا جمع کہیں بھی داخل ہو، اگر جنس کے لیے ہے تو وہ عموم کا معنی دیتا ہے۔
لیکن اگر العہدیہ ہے، عہد کے لیے ہے، معاہدے دینے کے لیے ہے، تو وہ عموم کا فائدہ نہیں دیتا۔ دوسرا قاعدہ یہاں پر اصول یہ بیان ہوا والنکرات فی سیاق النفی تؤتی العموم او سیاق النہی، کہ نکرہ اگر نفی کے سیاق میں آئے یا نہیں کے سیاق میں آئے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ نکرہ اگر نفی کے سیاق میں آئے، یعنی نکرہ سے پہلے یا بعد میں کوئی نفی کا صیغہ ہے، تو ایسی صورت میں اس سے عمومی معنی لیا جائے گا۔ مثال کے طور پر لا الہ الا اللہ، الہ کی نکرہ ہے، اس سے پہلے نفی کا صیغہ، نفی کا حرف ہے لا، تو یہاں ہر طرح کے الہ کی نفی ہو گئی، لا الہ الا اللہ سوائے اللہ، تو ہر طرح کے الہ چاہے وہ شمس، قمر یا جتنے بھی معبودات باطلہ سب کی نفی کی گئی۔ یہ معنی جو ہے کہاں سے پیدا ہوا؟ اس لیے کہ نکرے سے پہلے نفی کا حرف آیا ہوا ہے، اس لیے۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ کا مسئلہ ہے، آپ کہتے ہیں مثلا لا احد فی البیت، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، تو ہر شخص کی آپ نفی کرتے ہیں کہ کوئی بھی گھر میں نہیں ہے، تو نکرہ نفی کے سیاق میں آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح نہیں کے سیاق میں، نہیں کے سیاق میں مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، شیئا یہ نکرہ ہے اور اس سے پہلے نہیں ہے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تو یہ شیئا میں عموم کا معنی ہے، کسی چیز کو اللہ کے ساتھ، کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا، کوئی بھی عظیم سے عظیم مخلوق ہو، فرشتہ ہو یا کتنا مقرب بندہ ہو یا شمس و قمر ہو، کوئی بھی چیز، کسی چیز کو بھی آپ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، تو یہ معنی جو ہے اس بنا پر پیدا ہوا، اس لیے یہ نکرہ نہیں کے سیاق میں آیا ہے، تو اس لیے عموم کا معنی اس سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح نکرہ اگر استفہام یا امتناع وغیرہ کے بعد آتا ہے کبھی، وہ عموم کا معنی دیتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کذا کمن وما وفی دان معن کل عمومیہ عمومیہ تصنع، اور یہ حال من اور ما کا بھی ہے کہ جو عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی عموم کا معنی پیدا ہوتا ہے اس سے، تو اس کو آپ سمجھ لیجیے، سن لیجیے اہل بھائی۔ تو من یہ کبھی موصولہ استعمال ہوتا ہے، کبھی شرطیہ استعمال ہوتا ہے، تو یا استفہامیہ استعمال ہوتا ہے من، جس صورت میں بھی من استعمال ہو، شرطیہ، موصولہ یا استفہامیہ، وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، یہ من جو بھی نیک عمل کرے اور اس حال میں وہ مومن ہو، ہر مومن کو یہ لفظ شامل ہے۔ اسی طرح ومن اصدق من اللہ قیلا، من یہ استفہام ہے اور یہاں بھی عموم کا معنی ہے۔ اسی طرح ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، یہاں پر من شرطیہ ہے جو عموم کا معنی دیتا ہے، جو بھی اللہ اس رسول کی اطاعت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ تو من چاہے وہ موصولہ ہو کہ شرطیہ ہو کہ استفہامیہ، عموم کا معنی دیتا ہے۔ اسی طرح ماں ہے جو عموم کا معنی دیتا ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ما فی السماوات آسمان میں جو کچھ بھی ہے، ماں، تو یہاں سب کو، آسمان کے ہر مخلوق کو، وما فی الارض زمین کے ہر مخلوق کو یہ شامل ہے، تو آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی
چاہے دنیا میں یا آخرت میں. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کے رسول تعلیم لے کے آئے ہیں، ہدایت لے کے آئے ہیں، اوامر لے کے آئے ہیں، جو بھی لے کے آئے ہیں اللہ کے نبی اسے آپ دے دیجیے، اسے مان لیجیے، اسے قبول کیجیے، اس پر عمل کیجیے، اور جس چیز سے آپ کو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ منع کرے اس سے آپ رک جائیے. تو ہر طرح کے امر نہی اور ہر طرح کی تعلیم کو شامل ہے. اور یہ معنی کہاں سے پیدا ہوا؟ اس کے اندر جو ماں ہے وہ عموم کے لیے ہے. ومثل الكفر إذ يضاف فافهم وجدت رشدا ما يضاف. اسی طرح کفرت کا حال ہے اگر وہ مضاف بن کر کے آئے تو اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ اسے سمجھ لیجیے اس کو مضاف بنا کر کے لایا جاتا ہے. یعنی کفرت عموم کا معنی دیتا ہے اگر وہ مضاف بن کر کے آتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، نعمت یہ مفرد ہے اور جو مضاف ہے اللہ کی جانب. تو اس کا مطلب کیا کہ اگر تم اللہ کی تمام نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. یہ تمام کا جو معنی آیا وہ اس لفظ کی بنا پر ہے، مفرد کی بنا پر جو مضاف ہوا ہے. اسی طرح اور بھی مثالیں ہیں. آگے پڑھتے ہیں. والد کہہ رہے ہیں ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. یہ فقہی قاعدہ ہے. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. کوئی بھی شرعی حکم اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کے تمام شروط پائے جائیں اور موانع نہ پائے. موانع ترتفع، ہر شرعی حکم پر یہ قاعدہ صادق آتا ہے کہ تمام شرعی احکام میں دیکھا جائے گا کہ شروط پائے گئے یا نہیں پائے گئے. موانع موجود ہیں یا موجود نہیں ہے. مثلا ابھی میراث کی مثال گزری ہے تو وراثت پانے کے لیے شرط ہے اور اس سے کچھ موانع بھی ہیں. تو وراثت اس وقت ملے گی جب تمام شروط پائے جائیں اور موانع نہ ہو. اگر شروط پائے گئے اور موانع بھی پائے گئے تو وراثت سے وہ محروم ہو جائے گا. مثلا وارث ہے لیکن اس نے قتل کیا، یہ معنی ہے تو وراثت سے محروم ہو جائے گا. نماز کا مسئلہ ہے، نماز میں تمام شروط پائے جائیں اور موانع نہ ہوں تب نماز آپ کی صحیح ہو. مثلا عورت نماز پڑھتی ہے بغیر وضو کے، نماز نہیں ہوتی. لیکن وضو کر کے نماز پڑھنا چاہتی ہے لیکن اس کے پاس حیض آیا ہوا ہے، یہ معنی ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. لیکن اگر شرط بھی پایا جائے اور موانع بھی نہ ہو تو اس کی نماز پھر صحیح ہوگی. تو ہر حکم میں جو ہے شروط کا اعتبار کیا جائے گا، اس کے موانع کا اعتبار کیا جائے گا، اس کے بعد کوئی چیز کسی پر حکم لگایا جائے گا. اسی طرح توحید ہے. مثلا توحید کے اندر جو ہے تمام شروط پائے جائیں اور موانع نہ پائے جائیں تو تب وہ توحید ہے. لیکن اگر شروط پائے گئے موانع بھی پائے گئے تو توحید نہیں ہے. مثلا ایک شخص جو ہے ایمان کا بھی دعویٰ کرے، شرک بھی کرے، یہ شرک معنی ہے، وہ موحد نہیں ہو سکتا. تو اس طرح ہر اعمال میں شرعی اعمال میں دیکھنا ہوگا کہ شروط پائے جا رہے ہیں اور موانع نہیں پائے جا رہے ہیں تو اس کے بعد یہ کوئی عمل معتبر اور کوئی حکم جو ہے کامل ہوتا ہے. تو شروط کا اعتبار کرنا ضروری ہے. اس کے بعد مالک کہتے ہیں ومن اتا بما علیہ من عمل قد استحق ما له على العمل. جو شخص وہ عمل کر کے جو اس کو کرنا اس کے اوپر واجب ہے تو پھر اس عمل پر جس چیز کا مستحق ہے وہ اس کا مستحق بن جاتا ہے.
नमाज को नमाज पढ़ना आपके ऊपर वाजिब है, आप उसको तमाम शुरूत अरकान के साथ अदा करते हैं तो नमाज का सवाब आपको हासिल हो जाएगा, नमाज का सवाब हासिल हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई शख्स जो है किसी को मजदूर रखा कि तुम इस खेत में ये काम करो इस वक्त से इस वक्त तक, मतलब 8 बजे से 12 तक काम करो, आपको इतनी मजदूरी दी जाएगी। वो काम करता है तो आप उजरत का मुस्तहिक होगा कि नहीं होगा? यकीनन होगा। तो यही मतलब है मन अता बिमा अलैहि मिन अमल, जिस अमल को वो ये अमल उसके जिम्मे है उसको अगर अदा करता है तो उस अमल पर जो अजर है उसे देना होगा। इसी तरह मतलब घर आपने किराया पर दिया और तय किया कि इतनी उजरत आपको देनी पड़ेगी, तो जैसे ही मुद्दत खत्म हो वो उजरत का मुस्तहिक बन जाता है, उस उजरत का मुस्तहिक वो बन जाता है। वमन अता बिमा अलैहि मिन अमल क़द इस्तहक़्क़ मालहु अलल अमल। इसी तरह मतलब आप कहते हैं कि मेरा मोबाइल खो गया है, जो शख्स ढूंढ के लाएगा मैं उसे 500 रुपये इनाम दूंगा। तो अगर कोई ढूंढ के लाता है तो उस अमल को वो उस जुअल का मुस्तहिक करार पाएगा। तो ये कायदा मुस्तहब से है। उसके बाद मुअल्लिफ कहते हैं वयफ़अलु बअद मिन अल-मअमूर इन शक़्क़ फ़िअलु साइरिल मअमूर, यानी मामूर के बाद अज्जा और बाद हिस्सों को अंजाम देगा अगर मामूर को बेआईनी अंजाम देना मुश्किल हो और परेशानी हो। वयफ़अलु बअद मिन अल-मअमूर इन शक़्क़ फ़िअलु साइरिल मअमूर, इस कायदे की ताबीर उलमा दो तरह से करते हैं। एक ताबीर है मा ला युद्रक कुल्लुहु ला युद्रक कुल्लुहु, मा ला युद्रक कुल्लुहु ला युद्रक कुल्लुहु, और उससे अहम और मशहूर ताबीर है अल मैसूर ला यस्कुतु बिल मअसूर, अल मैसूर ला यस्कुतु बिल मअसूर। मैसूर यानी जो आसान है, इसको करना आसान है, वो मासूर यानी मुश्किल की वजह से साबित नहीं होगा। अल-मैसूर ला यस्कुतु बिल मासूर। इसकी मिसाल क्या है? मिसाल के तौर पर एक शख्स खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ सकता, खड़े होकर नमाज पढ़ने की इस्तिताअत उसके पास नहीं है, तो ऐसे शख्स के लिए मुमकिन है कि बैठ के नमाज पढ़े, तो वो क्या करेगा? बैठ के नमाज पढ़े। ऐसा नहीं हो सकता कि वो नमाज ही छोड़ दे। जैसे कि हम पढ़े आयत में पढ़ा कि ला वाजिबा मा'अज्ज़, तो नमाज वाजिब है लेकिन वो खड़ा होकर के नहीं पढ़ सकता, तो ये वाजिब उससे साबित नहीं होगा, बल्कि जिस तरह से वो पढ़ सकता है उस तरह से पढ़े। ये कायदा इस बात पर दलालत कर रहा है। तो वयफ़अलु बअद मिन अल-मअमूर इन शक़्क़ फ़िअलु साइरिल मअमूर, बशर्ते कि वो उस अमल के अज्जा हैं, वो अमल जो है यानी बहुत से अज्जा पर मुश्तमिल है, तो जिस चीज़ को नहीं कर सकता उसको छोड़ करके जिसको कर सकता है उसको करे। कोई खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो बैठ के पढ़े। अगर मसलन वो रुकू कर सकता है, सजदा नहीं कर सकता, तो रुकू करे, सजदा जो इशारा से करे। मसलन अगर उसके आँख में आँख का ऑपरेशन हुआ, मिसाल के तौर पर आँख का ऑपरेशन हुआ, अगर वो रुकू करेगा या सजदा करेगा तो उसकी आँख ज़ायल हो सकती है। वैसे सूरत में वो क्या करेगा? खड़े खड़े जाकर रुकू सुजूद किए हुए वो नमाज पढ़े। जितना कर सकता है उतना करे, जितना नहीं कर सकता उसको छोड़ दे। ये कायदा अल-मैसूर ला यस्कुतु बिल मअसूर। लेकिन शर्त यह है उसमें कि वो अमल जो फेल है उसके कई अज्जा हैं, लेकिन ऐसा अमल है जिसके अज्जा नहीं
نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ بالکل یہ ثابت ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر روزہ رکھنا ہے، روزہ صبح سے لے کر کے شام تک بھوکے پیاسے اور مفطرات سے رک جانے کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بیمار ہوں، میں ظہر تک روزہ رکھ سکتا ہوں، تو کیا روزہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ اس کا اجزاء نہیں ہے۔ ہاں کہ ٹھیک ہے تم 5 گھنٹے کا روزہ رکھ لو اور بقیہ نہیں رکھ سکتے تو کوئی بات نہیں، یہ متباعد عمل نہیں ہے، اس کے اجزاء نہیں ہے، اس لیے اس طرح وہ نہیں کر سکتا۔ بعد میں اگر مثلا جیسے بوڑھے لوگ ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کا وہ بدل دیں گے، جیسا کہ بدل کا قاعدہ گزرا۔ اس کے بعد ایک اہم قاعدہ پھر جو ہے اصولی ہے، وکل حکم داعٍ وعلت، نہیں اس سے پہلے اور قاعدہ ہے وکل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمأذون، وکل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمأذون، یعنی ہر وہ عمل جو اجازت کے بعد صادر ہو، ہر وہ عمل جسے اجازت ملنے پر کیا جائے اور اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جائے تو اس پر ضمان نہیں ہے، فذاک امر لیس بالمأذون۔ اس قاعدے کی تعبیر دوسرے الفاظ میں اس طرح سے کی گئی ہے، ما ترتب علی المأذون فلیس بمضمون، ما ترتب علی المأذون فلیس بمضمون، یعنی معذور شے پر معذور شے پر جو چیز مرتب ہو تو وہ اس پر ضمان نہیں ہے۔ معذور کا مطلب کیا؟ یعنی شارع نے جس کام کو کرنے کی اجازت دی ہے اور وہ کام آپ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو جاتا ہے تو آپ اس عمل پر ضامن نہیں ہوں گے۔ مثلا آپ کو شارع نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو مارنے آتا ہے تو آپ اس کا دفاع کریں، ہاں آسان طریقے سے آپ دفاع کریں، جیسے ابھی ہم نے پڑھا، اسے آپ ڈرائیں دھمکائیں، ہاں اسے جو ہے کم سے کم نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، لیکن وہ نہیں مانتا، آپ کو مارنا چاہتا ہے، آپ کی مال کو لوٹنا چاہتا ہے، آپ کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کا دفاع کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو اجازت ہے۔ ہاں من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، اس کی اجازت ہے، لیکن وہ نہیں مانتا کہ آپ اس کو آخر میں قتل کر دیتے ہیں، تو آپ کیا آپ کے اوپر دیت واجب ہے؟ آپ کے اوپر دیت نہیں، آپ کے اوپر دیت وغیرہ کچھ نہیں ہے، تو آپ کے اوپر ضمان نہیں ہے۔ اسی طرح ابھی بتایا گیا کہ کوئی جانور مثلا حملہ کرنا چاہ رہا ہے تو آپ دفاع کریں، لیکن وہ ممکن نہیں ہے یہاں تک آخر میں آپ اس کو جو ہے مار دیتے ہیں، تو پھر اس جانور پر آپ کو ضمان نہیں دینا پڑے گا۔ تو یہ مطلب ہے ما ترتب علی المأذون فلیس بمضمون۔ اسی طرح مثلا اگر آپ نے مثلا اجازت دی ہے کہ میرے آنکھ کا آپریشن کرو، یا آپریشن کی اجازت آپ نے ایک ماہر طبیب کو دے دی ہے، اب اس نے آپریشن کیا، اس کے بنا پر آپ کی آنکھ ضائع ہو گئی تو پھر وہ ضامن نہیں ہوگا، ہاں یا موت واقع ہو گئی اور اس طرح جان سے کوئی تعدی تفریح وغیرہ نہیں ہے تو پھر اس پر ضمان نہیں ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر آپ کو کسی نے امانت دی، موبائل یا گھڑی یا کوئی چیز امانت پیسے رکھنے کے لیے آپ نے پوری حفاظت کی، لیکن جو ہے گھر میں آگ لگ گئی یا کوئی ایسا واقعہ ہوگا جس کی بنا پر وہ سامان ضائع ہو گیا، تو یہ اس پر آپ کے اوپر ضمان نہیں ہے۔ یہ اس قاعدہ کا مطلب ہے وکل ما نشأ عن المأذون فذاک امر لیس بمضمون۔ اس کے بعد مؤلف کہتے ہیں وکل حکم داعٍ وعلت وهي التي قد اوجبت للشرع، یعنی ہر حکم جو ہے اپنی علت کے ساتھ جو ہے مربوط ہے، ہر حکم علت کی بنا پر وہ مربوط ہے اور علت کی بنا پر اس کا وجود عرب ہوتا ہے، یعنی اس کی تعبیر علماء اصول اس طرح کہتے ہیں کہ اصول قاعدہ کا حکم
وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، یعنی حکم و علت کی بنا پر یہ گھومتا رہتا ہے. اگر علت پائے گئے تو حکم پایا جائے گا، اور اگر علت نہیں پائی گئی تو حکم بھی نہیں پائے گا. علت کیا ہے؟ علت ایک وصف کا نام ہے. علت ایک وصف کا نام ہے. وصف ظاہر منضبط، ایک ظاہر اور منضبط وصف کا نام ہے. تو اس حکم کی بنا، اس علت کی بنا پر جو حکم ثابت ہوا ہے، اگر وہ علت پائی جائے گی تو حکم پایا جائے گا، اگر علت نہیں پائی گئی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا. مثال کے طور پر معروف مثال ہے مشہور کہ خمر حرام ہے، اس کے اندر علت ہے اسکار، یعنی نشہ پیدا کرنے کی قوت اور صلاحیت. تو جب تک یہ علت اس خمر کے اندر، شراب کے اندر ہے، وہ خمر حرام، خمر کیا ہے؟ حرام. لیکن آپ فرض کیجیے کہ وہ علت نہیں پائی گئی، شراب ہے، عصیر ہے، جوس ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت، یہ قوت نشہ پیدا کرنے کی ختم ہو گئی، تو اب اس مشروب کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی تو وہ حلال ہوگا. اس لیے کہ یہ حکم جو ہے کسی علت کی بنا پر ثابت ہوا. اگر وہ علت نہیں ہے تو پھر وہ حکم وہ نہیں رہے گا. الحکم یدور مع علته وجودا وعدما. مثلا کسی کپڑے میں نماز پڑھنا ناجائز ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر نجاست ہے، یعنی نجس ہے، وہ تو ناپاک ہے. اگر اس کپڑے میں نماز پڑھتے ہیں وہ نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ پاک ہو جائے، نجاست دور ہو جائے تو پھر اس کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہ مطلب الحکم یدور مع علته وجودا وعدما. اس کے بعد اور قاعدہ ہے وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. یعنی ہر وہ شرط جو طرفین کے لیے، عقد سے مراد عقد کرنے والے طرفین کے لیے یہ جائز ہے، بیع میں، نکاح میں اور دیگر امور میں جس کا بندہ قصد کرتا ہے، تو وہ شروط جو رکھے جاتے ہیں اور طرفین کے درمیان طے ہوتے ہیں، ان شروط ان شروط کو پورا کرنا لازم اور ضروری ہے. مگر وہ شرط جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے تو وہ شرط باطل ہے. اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھیں. مطلب الاصل في الشروط اللزوم والصحة إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما. حدیث میں ہے اور جامع تعبیر حدیث میں ہے المسلمون على شروط إلا شرطا حلل حراما وحرم حلالا. تو شرط عقد میں کوئی شرط رکھنا، عقد میں، بیع میں، نکاح میں یا دیگر امور جو شخص کے درمیان طے ہوتے ہیں، اس کو عقد کہتے ہیں. تو اصل یہ ہے کہ شروط رکھنا جائز ہے، شروط بیع میں وغیرہ میں رکھنا جائز ہے، مگر وہ شرط جو حرام کو حلال یا حلال کو حرام کر دے، وہ شرط کو اس طرح کا شرط رکھنا جائز نہیں ہوگا، وہ شرط باطل ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں آپ سے یہ موبائل خرید رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ میرے پاس 3 دن کا اختیار ہے، تو یہ شرط رکھنا جائز ہوگا. نکاح میں مثال کے طور پر مثلا آپ جس لڑکی سے شادی کر رہے ہیں، وہ لڑکی یا اس کے گھر والے یہ شرط رکھ رہے ہیں کہ آپ کو مہر پہلے دینا پڑے گا، تو اس کا یہ شرط رکھنا جائز ہوگا. یا یہ شرط رکھ رہے ہیں کہ اس لڑکی کو اس کے شہر سے آپ اپنے گھر نہیں لے کے
جو ہے عقد میں رکھنا جائز ہوگا۔ تو آپ اگر آپ کو شرط منظور ہے تو آپ واپس کیجیے، ورنہ آپ کی مرضی۔ مگر اگر کوئی ایسی شرط رکھے جو حرام کو حلال کر دے یا حرام کو حلال، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مؤلف کہتے ہیں تستعمل القرآن عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم۔ قرآن کا استعمال مبہم حقوق کو بیان کرنے کے لیے جائز ہے، یا حقوق میں تزاحم اور تعارض ٹکراؤ ہو جائے تو ایسے موقع پر قرآن کا استعمال کرنا جائز ہوگا۔ قرآن یعنی کسی مبہم چیز کو طے کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مبہم حقوق کو متعین کرنے کے لیے، طے کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کیا ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر نکلتے، جہاد پر نکلتے، تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآن ڈالتے، جس کے حق میں قرآن نکلتا آپ اس خاتون کے ساتھ سفر میں نکلا کرتے تھے۔ تو قرآن کا استعمال کرنا جائز ہے۔ دوسری مثال کہ مثلا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری 4 بیویوں میں سے ایک بیوی کو طلاق، تو اب کون سی بیوی مطلقہ مانی جائے گی یہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اس نے طے کیا نیت میں، لیکن کچھ مسائل آ گئے، کچھ تو بھول گیا، وہ بھی پتہ نہیں کس کو طلاق دیا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ قرآن کا استعمال کرے گا۔ اور تزاحم کی مثال ہے، مثلا کہتے ہیں کہ مثلا مسجد میں امامت کے لیے 2 شخص آئے، دونوں کے اندر تمام صفتیں پائی جاتی ہیں، وہ حفظ ہے اور علم ہے، درخت ہے، یا جو بھی ضروری اور لازم ہے، سب ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں اس صورت میں قرآن ڈالا جائے گا، اور جس کے حق میں قرآن نکلے گا اس کو یعنی موقع دیا جائے گا۔ ایسی طرح جیسے انعامات وغیرہ میں ہوتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ 2 3 4 آ جاتے ہیں، یا دوسرے نمبر پہ نمبر متساوی ہو جاتا ہے، کسی ایک کو پہلا کرنا دوسرا کرنا ہے، تو ایسی صورت میں قرآن کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد مؤلف کہتے ہیں، اور ہمارے پاس ٹائم کم ہے، وَإِن تَسَاوَى الْعَمَلَانِ اجْتَمَعَا وَفُعِلَ إِحْدَاهُمَا فَاسْتَمِعَا۔ اگر 2 عمل جمع ہو جائیں جو دونوں مساوی ہیں، تو ان دونوں میں سے ایک کو کیا جائے گا اور دوسرا اس اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ تعبیر مؤلف کی جو ہے تھوڑا سا منجلک ہے، اور اس قاعدے کو علماء عام طور پر فقہا کہتے ہیں قاعدۃ التداخل، قاعدۃ التداخل۔ مطلب کیا؟ یعنی بعض عبادتیں بعض میں داخل ہو جائیں گی، بعض عبادتیں بعض میں داخل ہو جائیں گی، بشرطے کہ دونوں ایک
عمل سے اگر نیت ہوتی ہے تو دوسرا بھی دوسرے عمل پر بھی ثواب مل جاتا ہے ایک ہی عمل سے، یا دوسرا پہلے کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ وَإِن تَسَاوَى الْأَعْمَالُ اجْتَمَعَ وَفُعِلَ إِحْدَاهُمَا فَاسْتَمْنَعَ، تو تداخل کا یہ قاعدہ ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ ایک ہی جنس میں ہو۔ اگر جنس الگ الگ ہے تو پھر وہ تداخل کا قاعدہ یہ کام نہیں آئے گا۔ مثلا اگر کوئی شخص ظہر کی 4 رکعت پڑھے اور نیت کر لے کہ عصر کی بھی اسی میں نپٹا لیتا ہو، تو یہ جنس الگ الگ ہے، جنس ایک ہے لیکن مقصود الگ الگ ہے۔ 4 رکعت تو ہے لیکن آپ عصر کو نپٹانا چاہ رہے ہیں اسی میں، تو یہ نہیں ہوگا۔ یہ تداخل اس لیے کہ دونوں نماز الگ الگ مقصود ہے، الگ الگ وقت میں مقصود ہے، تو یہاں وہ تداخل کا عمل جائز نہیں ہوگا۔ یہ شخص جو ہے مثلا ناقض وضو میں سے کئی چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے، مثلا ہوا خارج ہو گئی ہے، سو کے اٹھا ہے اور اونٹ کا گوشت بھی کھایا ہے، تو اس کے اوپر 3 وضو واجب ہے، ایک وضو کافی ہے، ایک تداخل کا قاعدہ ہے۔ اس کے بعد مؤلف کہتے ہیں وَكُلُّ مَشْغُولٍ فَلَا يُشْغَلُ مِثْلَهُ الْمَرْهُونُ وَالْمُصَغَّرُ۔ اس قاعدے کی تعبیر کیا ہے؟ المشغول لا يشغل، قاعدہ معروف لفظ ہے المشغول لا يشغل۔ یہ مشغول جو ہے اس کو مشغول نہیں کیا جائے، مشغول کو مشغول نہیں کیا جائے۔ اس کی مثال مؤلف نے کیا کہ المرہون والمسبل، یعنی ایک چیز اس کو آپ نے رہن گروی رکھا ہوا ہے، آپ نے رہن رکھا ہوا ہے، گروی رکھا ہوا ہے، تو آپ اس شے کو بیچ نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ نے گروی رکھا ہوا ہے۔ مشغول لا يشغل، وہ رہن میں مشغول ہے، اس کو آپ دوسرے کام میں آپ مشغول نہیں کر سکتے، بیچ نہیں سکتے، ہبہ نہیں کر سکتے، صدقہ نہیں کر سکتے، الا کہ وہ اجازت ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جب تک وہ مشغول ہے اسے آپ دوسرے کام میں مشغول نہیں کر سکتے۔ المشغول لا يشغل۔ اسی طرح المسبل، مسبل کہتے ہیں وقف کو، فی سبیل اللہ جو کام کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مسبل۔ یعنی اگر کوئی عمارت ہے آپ نے اسے وقف کر دیا، کوئی زمین وقف کر دیا اللہ کے خاطر، کوئی باغ وقف کر دیا، تو یہ وقف میں وہ جائزہ مشغول ہے، آپ اس کو آپ نہ بیچ سکتے ہیں، نہ ہبہ کر سکتے ہیں، نہ اس کے جو ہے اور کوئی تصرف اس میں کر سکتے ہیں۔ تو المشغول لا يشغل۔ اسی طرح آپ نے مثلا کوئی روم یا گھر کرایہ پہ دیا ہوا ہے، تو جب تک آپ نے دیا ہوا ہے اسے آپ مزید دوسرے شخص سے کرایہ پر نہیں دے سکتے۔ اسی طرح کوئی مزدور ہے، آپ نے اس کو مزدوری پہ رکھا ہوا ہے آج کے دن کے لیے، تو وہ کسی اور سے بھی مزدوری پر بات نہیں کر سکتا۔ المشغول لا يشغل۔ اسی طرح مالک کہتے ہیں ومن یؤدی عنه واجبا له الرجوع عند مطالبہ، اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی جانب سے کسی واجب کو ادا کر دیتا ہے اور نیت کرتا ہے کہ وہ واپس اس حق کا مطالبہ کرے گا، تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی جانب سے کوئی حق ادا کرتا ہے اور نیت واپس لینے کی ہے اس حق کو، تو ایسا اس کے لیے کرنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ عمل ایسا ہے جس میں یعنی نیت ضروری نہیں ہے، نیت ضروری نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص سفر پہ گیا اور اس کے بیوی بچے گھر پہ ہیں، اس کے بیوی بچے آ کر آپ کے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ والد صاحب سفر پہ ہیں اور پیسے کی ضرورت ہے، تو آپ پیسہ دیتے ہیں اس کو، نیت یہ ہوتی ہے کہ جب واپس آئیں گے وہ میں اسے مطالبہ کروں گا، تو یہ آپ مطالبہ کر سکتے ہیں، آپ کا حق ہے۔ لیکن اگر آپ دیتے وقت تبرع، احسان یا صدقہ کی نیت سے دے رہے ہیں تو پھر آپ مطالبہ کر سکتے ہیں، مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اس کی ضد
से सदका का अदा नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ पर नियत तबर्रुक जरूरी है। सदका की इबादत है, इसमें जब तक वो इजाजत न दे, वकील आपको न बनाए, आप अपनी मर्जी से उसे अदा नहीं कर सकते अपने भाई की जानिब से। इसलिए कि यहाँ पर नियत जरूरी है। तो ऐसा हक माली जिसमें नियत जरूरी नहीं है और आप देते वक्त रुजू का नियत रखते हैं तो आप रुजू कर सकते हैं। शायद बस अब थोड़ा सा और बचा वलवाज तबई अन इस्लामी कलवाज शरई इला कुरान। वाज़े तबई से बात क्या है, यानी फितरत के अंदर जो किसी काम से नफरत का जो मादा मौजूद है वो शरई वाज़े की तरह है। यानी गुनाहों से बचने के अल्लाह तबारक व तआला ने दो तरह के वाज़े दिए हैं। बस 5 मिनट 9 बजे से बस 5 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह मैं ये खत्म करने जा रहा हूँ। अलवाज़ तबई के माने होते हैं यानी फितरत, इंसान की जो फितरत किसी चीज से जो है घिन महसूस करती है, फितरी तौर पर, जैसे कि जहर खाना, नजासत को खाना, तो ये हराम है, जहर नजासत खाना हराम है, लेकिन उसके लिए शायद ने सजा मुकर्रर नहीं की है। ये सजा या रुकावट खुद आपकी फितरत के अंदर मौजूद है, हर इंसान की फितरत के अंदर मौजूद है। तो ये वाज़े तबई कहा जाता है। किसी खराब अमल से बचने के लिए, किसी गुनाह से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की फितरत के अंदर उसके कुव्वत ऐसी रखी है जिसकी बिना पर वो गुनाहों से बच जाता है, जैसे कि जहर खाना, नजासत वगैरह को खाना। कलवाज़ शरई बिला गुनाह, ये वाज़े तबई वाज़े शरई की तरह है, शरई रुकावट की तरह है, शरई सजाओं की तरह है। यानी बात औकात इंसान गुनाहों से यानी नहीं रुकता, इसलिए कि उसके अंदर शहवानी कुव्वत ऐसी है, फितरत ऐसे गुनाह की तरफ माइल होता है। मसलन ज़िना है, शराब पीना है, इसकी तरफ इंसान माइल होता है। तो यहाँ फितरत के अंदर वो रुकावट या वो मादा या कुव्वत नहीं रखा जाता है, उसके लिए अलग से हुदूद और ताज़ीर मुतय्यन किए गए। तो अल्लाह ताला ने ज़िना पर सज़ाएं मुतय्यन की हैं ताकि इंसान जो है ज़िना से महफूज रह सके। शोर के लिए हुदूद मुतय्यन किए हैं, शराब पीने पर हुदूद मुतय्यन है। इसी तरह क़ज़्फ़ से जो है के लिए हुदूद मुतय्यन है। ये सब वाज़े शरई है, यानी इसकी सज़ाएं मुतय्यन हैं, जिसका फ़ायदा यह है कि इंसान गुनाहों से उस सज़ाओं को याद करके गुनाहों से रुक जाता है। तो ये वाज़े तबई यानी गुनाहों से बचने के लिए दो तरह की रुकावटें, दो तरह की सज़ाएं या दो तरह की चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने रखी हैं। एक है वाज़े शरई, इसकी मिसाल अभी दी, और एक वाज़े तबई है, यानी फितरत के अंदर एक कुव्वत और सलाहियत है जिसकी बिना पर इंसान गुनाहों से बाज आ जाता है। तो ये फिक़ही कायदा नहीं है, बल्कि एक आम जो है एक शरई एक हुक्म बताया गया है। उसके बाद मुअल्लिफ़ इख्तिताम में अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना के बयान करते हैं। वल्हम्दुलिल्लाहि अला तमामी फिल बदइ वल खितामी वद दवामी सुम्मा सलातु मा सलामि शाई अला नबी व सहबिहि व ताबिईन। तो ये हमारा आगाज़ भी बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हुआ, इख्तिताम भी बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हुआ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म नाफ़े हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन की जो है सलाहियत हमारे अंदर पैदा फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर मौके पर इल्म को हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आप लोगों से गुजारिश है कि बहरहाल इख्तिसार के साथ काम लिया गया है, आप मुराजा करने के मुज़ाकरा में आपने लिखा है, नोट किए हैं, आप इसको संजीदगी से मुराजा करेंगे। अगर न समझ में आए तो यूट्यूब पर भी ये वीडियो अपलोड किया जाएगा, वो उसे भी आप देखेंगे। और उसी के बाद मज़ीद तौसीक़ चाहते हैं तो जैसे बताया गया इसके शुरू भी मौजूद हैं, यूट्यूब पर भी जैसे होती शुरू भी मौजूद हैं,